ہائی کورٹ، محترم بیٹھے ہوئے میرے کلیم خورشید صاحب، محترم پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ، میرے عزیز دوستوں، میں کچھ 2 دن سے طبیعت مسائل ہے لیکن کام کر رہا ہوں، ابھی جا کے باقی میں نے کوٹ کرنا ہے، تو تقریباً 70 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے شاید آپ نے پروگرام بھی اپنا شارٹ کیا ہے۔ میں بہت ممنون ہوں ان دوستوں کو جن کو تقریر کا موقع نہیں ملا، صرف اس لیے کہ مجھے جلدی۔ آپا فخر النساء کا چند روز پہلے فون آیا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، میں آپ کو بھیج رہی ہوں اور آپ اس کی تقریبیں جو لانچنگ آف دا بک ہے اس میں تشریف لائیے۔ ایک لمحے کا توقف نہیں تھا، ایک لمحے کا سوچنا نہیں تھا، کیونکہ میڈم فخر النساء سے میری ایک نسبت رہی ہے، میں بطور وکیل کے بھی ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں، اور پھر وہ میری بڑی بہن کے طور پہ میرے ساتھ ایز اے جج لاہور ہائی کورٹ میں رہے۔ ان کے منہ پہ کیا تعریف کی جائے، بڑی دبنگ، بڑی سچی ستھری سچی سلکھی عورت، ہر موقع پہ اپنے دل کی بات ہمیشہ بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے کہی، اپنے فیصلوں سے انہوں نے انصاف کرتا ہوا دکھایا کہ جسٹس سسٹم کیا ہو۔ آج یہ فرما رہی تھی کہ جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور وہ ان کے لیے انڈاؤٹیڈلی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا۔ میڈم میں تھوڑی سی تاریخ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے سینئر محترم کرامت نذیر بھنڈاری صاحب تھے، اور انفارچونیٹلی کرامت نذیر بھنڈاری صاحب کو پہلے ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پہ اوپر لے جایا گیا، اور پھر آپ کے ساتھ یہ جو احساس محرومی آپ جسے کہتی ہیں بے انصافی آپ کے ساتھ، لیکن میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، میرے پہ تکبر نام کی چیز نہیں، بے انصافی کا تدارک کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بے انصافی فخر النساء کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بے انصافی ایک عورت کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ تدارک جو میں آج کرنے جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی جو نیکسٹ چیف جسٹس ہوگی وہ محترمہ طاہرہ سرکار ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی بھی صوبے کی جو صوبہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا لیکن اپنے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، کہا جاتا ہے پسماندہ، میں اس کو پسماندہ نہیں مانتا، سب سے رچ صوبہ ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا صوبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے اگست یا سپٹمبر میں اللہ نے فضل و کرم رکھا تو وہ جو بے انصافی آپ کے ساتھ ہوئی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے۔ تقریر اور آپ کی کتاب، یہ 2 چیزیں آج میرے سامنے۔ میں آپ کی کتاب پڑھی، جہاز میں 2 دفعہ موقع ملا پڑھنے کے لیے، بڑی خوبصورت انداز میں لکھی، زندگی کے حقائق بیان کیے، سچی سچی باتیں کی، جو چیزیں دیکھی، جن کا تجربہ کیا، جو حقائق ہیں آپ نے بیان کیے ایک خوبصورت انداز سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ کتاب لاہور ہائی کورٹ، آپ کی جدوجہد سیاسی، آپ کے جج بطور لائف کے طور پہ، یہ ایک تاریخ کا حصہ بنے گی انشاءاللہ۔ آپ نے سچی باتیں کی، اور یہی ایک بڑے انسان کی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کو ہی سے کام کرے۔ کوشش یہ میں نے بھی کی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح فرمائی، پتہ نہیں کب کی، لیکن اصلاح شاید کرنے کی کوشش میں نے بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس میں شامل ہوئی کہ جھوٹ نہیں بولا، بے انصافی نہیں کی، آپ کی طرح شاید نہیں کر پایا، لیکن کوشش کی کہ انصاف صرف کتابی یا لفظی طور پہ نہ ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن مجھے بے انتہا ایک چیز کا چھوٹا سا دکھ اور کلک ضرور ہے کہ ہمارے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے ادارے پہ ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں
ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس ادارے کو کمزور کیا جائے، اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ ادارہ کمزور پڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے یہ بہت مشکل اور بہت ایک المناک دن ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جمہوریت کو آنچ نہیں آئے گی جب تک یہ سپریم کورٹ ہے۔ میں اس طور پہ نہیں کہہ رہا ایز اے چیف جسٹس، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں الیکشنز ہوں گے اور بر وقت ہوں گے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذاتی طور پہ بھی یہ نہیں ایگریڈائز کرنے کی کوشش کر رہا کہ میری وجہ سے یہ الیکشنز ہو رہے۔ میں حامد میر کو کوٹ کر رہا ہوں، چند دن پہلے حامد میر میرے پاس تشریف لائے کسی کام کے لیے، یہ جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ سر یہ 80% الیکشن جو پوسٹ پون نہیں ہوئے وہ آپ کی اس تقریر یا آپ کے اس بیان یا آپ کے کورٹ روم آبزرویشنس کی وجہ سے نہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ ہے آپ کی عدلیہ کی طاقت، یہ ہے آپ کی عدلیہ کا ایک اسٹیٹس اینڈ پوزیشن۔ بہت دفعہ ہم نے کہا کہ اس جمہوریت کو آنچ نہیں آئے گی، الحمدللہ اس سپریم کورٹ سے، اس عدلیہ سے، یہ جو میرے ہائی کورٹ کے ججز میرے سامنے بیٹھے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ جمہوریت کا علم جو ہے وہ بلند رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئین اور جمہوریت اس ملک میں قائم و دائم ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ہم نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سپریم کورٹ سے کام لیے۔ کمال یہ کہ بچوں کا دودھ یہاں پہ خالص نہیں تھا، بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں سے شروع کیا، پانی کا، پینے کا پانی، ہسپتال کی ادویات۔ آپ کو کیا بتائیں، کوئی مجبوری نہیں تھی کہ مجھے یہ سارے کام کرنے پڑتے، لیکن جب حالات اس طرح دیکھے جن کا نیکسس، جن کا کنیکشن کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے، فنڈامنٹل رائٹ سے تھا، تو پھر وہ جو ایکٹیویزم ہے جسے میں خود نہیں چاہتا تھا، کہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ایکٹیویزم کو میں کتنا ریزسٹ کرتا تھا ہمیشہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب گیپ اور ویکیومس کتنے میڈم ناصرہ اقبال بڑھ گئے تو پھر اسی ادارے کو آ کے اس ویکیوم کو فل کرنا پڑا۔ یہ مجبوری تھی جس مجبوری کے تحت اس ویکیوم کو ہم نے فل۔ میں کالا باغ ڈیم اور جو ڈیم اب ہم نے اناؤنس کیا اس کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں پورے یقین کے ساتھ میں سے، جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ ایک دن مجھے موت آنی کہ یہ ڈیم کسی سازش کے تحت نہیں بننے دیا گیا، اور یہ ڈیم کسی سازش کے تحت اور ڈیلے ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ ہماری 15 دن کی کوشش اور کاوش سے ہم نے بادشاہ ڈیم اور مومن ڈیم کا الحمدللہ اعلان۔ پانی کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، بیرن ہو جائیں گی۔ آپ دنیا یونیورس کو دیکھ لیجیے، وہاں لائف کیوں ہے؟ بیکاز دیر از واٹر۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیمز بننے کی وجہ سے جو ہمارے جو بیرن لینڈس کے بارے میں یہ تھا، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو۔ میں آپ کو بڑی 2-3 مزے کی بات بتا دوں۔ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے پاکستان میں کہ ہم ہوا سے پانی لیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ کام ہو رہا ہے، میرے ساتھ چائنیز کچھ دوست کام کر رہے ہیں جن کو میں چائنا جا کے ملا۔ یہاں پہ ایک مسٹر اڈوانی ہے کراچی میں، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ڈرنکنگ واٹر کے لیے آپ نے کل دیکھا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا ہے، کراچی میں میں نے افتتاح کیا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اسکیم تیار کی ہے انسینریٹرز کی، پانی کو ڈی اسٹرلائز کرنے کے لیے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ جو حکومت کے کام تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ پاک پروردگار میرے مولا کریم اس ملک کو ایک اچھا لیڈر نصیب فرما دے، جو بھی ہو، جس پارٹی سے بھی، اور وہ اس ملک کی بات دور حضرت عمر خطاب ثانی بن کے وہ دور سنبھال لے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ نہ ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور کو اتنی تعداد میں یہاں تشریف لائے، اور جس پیار سے آپ نے میرا استقبال کیا، میں شاید اس لائق اور قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے اجازت دیجیے میں نے جا کے اپنے اور کام
بہت